یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان تھا مظہر صاحب، آپ کو کون سی والی، کیا وہ اچھے ہوں گے یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی یا یہ مکس اینڈ میچ چلے گا؟ دیکھیں کاشف، پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں اینٹ ہوگی نہیں ہوگی ایک تو یہ کہ وہ میرے خیال میں ہمارے یہاں اوور آل کاشف اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز کی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، سختی کا سخت ہے اکراس دا بورڈ بات بالکل ٹھیک، ہاں سخت ہو گئی ہے۔ نہیں آپ بعض اوقات تو آپ سچویشن آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کے جملے ادا کیے جاتے ہیں، جس طرح کی چیزیں ادا کی جاتی ہیں، ایک تو ہم حالانکہ ٹاک شوز میں کم سے کم ہوا ضرور ہے، لیکن کم ہوا ہے کہ ہاتھا پائی کے سینز ہوئے ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کے آرگومنٹس سننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم دلیل سے گفتگو نہیں کرتے، ہم لاؤڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اور گورنمنٹ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت سے پارٹیوں کے جو منشور ہیں ان کا یہ حصہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو جماعت الگ ہوگی اور حکومت الگ ہوگی۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو وہ ظاہر میڈیا سے بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں جب کورٹ روم میں آتے ہیں، ایک یا دو پالیسی سٹیٹمنٹ دینے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ چیف منسٹر کی پوزیشن کیا ہے اور چیف منسٹر کو کیا کرنا چاہیے، دوسری یہ کہ ان کا اسپوکس مین کون ہے، کوئی ایک اسپوکس مین عمران خان صاحب کا ہونا چاہیے، اور کیونکہ ہر آدمی آ کے گفتگو اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے انداز میں آ کے کرتا ہے، اور جس سے پی ٹی آئی میں کنفیوژن نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی روز کی بنیادوں پہ کوئی فیصلے کرتی ہے۔ ایک کور کمیٹی ہے، چلے کور کمیٹی کو آپ دے دیں کہ کور کمیٹی ہی بیان جاری کرے گی، یا میرا بیان جو ہے وہ فلاں شخص کو آتھورائز کرتا ہوں، ہی از دا اونلی پرسن ہو کین ایشو اسٹیٹمنٹ آن تاکہ کنفیوژن نہ ہو نا جی، تو یہ نہ ہو ایک دن آ کے کہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے، دوسرے دن آ کے کہیں جی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایگزیکٹلی، تو خود خان صاحب کو اس چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ ان کا اسپوکس مین کون ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ سامنے بیٹھے کہ ترجمان کی حکومت کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے، یہ آپ کس کو سیریس لیتے ہیں جب بات کرتا ہے کہ یہ خان صاحب بول رہے ہیں؟ اس میں جو آفیشیل پارٹی کا چینل ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کا کوئی میسج ہوگا وہ آئے گا شبلی فراز صاحب کو، اور جو پارٹی کے لیے انسٹرکشنز ہوں گی وکیلوں کو ہٹا کے، مطلب لیگل نہیں، جو پارٹی کے لیے انسٹرکشنز ہوں گی وہ جائیں گی عمر ایوب صاحب کو۔ عمر ایوب صاحب پارٹی کو انسٹرکشنز دیں گے بینگ جنرل سیکرٹری۔ یہ آفیشیل ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ ہم نے بہت کوشش کی، یہ جو جیل سے باہر نکلتے ہیں اور 4 بندے ایگزیکٹلی، تو وہاں پہ جو وکلاء باہر نکلتے ہیں یا جو بھی ملاقات ابھی آپ نے باہر دیکھا نکلتے ہیں، 20 تاریخ کو کہتے ہیں بات چیت، جب تک خان صاحب اندر تو وہاں پہ اگلے دن ادھر ہی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا نہیں جی ہو سکتی ہے بات چیت، وہاں پہ میں خود جیل سے نکلا تو وہاں پہ اتنے سارے کیمرے لگے ہوتے ہیں، بندے کا دل کرتا ہے نا کیمروں سے بات کرنا، ٹیمپٹنگ ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی جا کے پوچھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر سیاسی لوگ تو پھر کچھ بول ہی دیتے ہیں۔ تو حالانکہ آفیشیل جو میں نے بتایا آپ کو، آفیشیل ہمارا بات چیت ہوگی کہ نہیں ہوگی حکومت سے؟ دیکھیں پہلے والا بیان ٹھیک ہے، دوسرے والا بیان کسی نہ کسی سٹیج پہ بات چیت ہوگی، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہم اگر کہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، ہم اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ سرکار کو ٹھیک ہے، بڑا حالات ٹھیک رکھنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کریں کہ جی مفاہمت، اگلے دن 2 4 یا 50 یا ابھی تو میں سنا اور لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، پھر آپریشن شروع۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اگلے دن کہیں پہ مظاہرے ہوتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ان کو جیل میں ڈال دیتی ڈیل کرتے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ مجھے علی امین صاحب کا ایک اور بیان ذرا ترجمہ فرمائیں، چلائیں جی۔ ایک گال کے میں اکرا نہ کرے، میں کو سنا رشوت مانگتا بھی ہے، رشوت خور، رشوت مانگے والا نہ چاہو سر پاڑ دو، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنی ہے، جھنی پڑھو تو نہ بیک پڑھنے دو، دال والا سر پاڑ ادھر بال والی کیوں پڑے کو تیرے پیو چھنے کو بچائیں، وہی پر بختا آلو کی بوا میں کو میرا چاہا چنگئی کی تھی ہے، کوئی سارے کو نہیں پوچھ سکتا۔ سیاسی لوگ اوبیسلی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جذبات میں بھی بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن آن اے سیریس نوٹ میں ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں ایسی چیزیں سرکار میں جو ہوتے ہیں ان کو پالیسیز بنانی چاہیے
کہ پالیسیز آپ ایسی بنائیں, آپ سسٹمز بنائیں تاکہ لوگ نہ رشوت مانگ سکیں نہ رشوت چل سکے. صرف بیان سے کچھ نہیں ہوتا یا لوگوں کے سر پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, مطلب اس طرح نہیں ہوتا. اور یہ ہر جگہ پہ آپ نے پورٹل یہاں پہ بنایا تھا, ایک پورٹل وہاں بنا دیں, اگر آپ سے کوئی رشوت مانگے اس کے اوپر ڈالیں, پھر آپ دیکھیں گے آپ کا کیس کیا, اگر غلط ہوا تو اس بندے کو فارغ کر دیں گے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ سسٹمز بنائیں, آپ افسر ٹھیک رکھیں, آپ ان کی انکوائری کا طریقہ ٹھیک رکھیں. کسی سے ذاتی اختلاف ہوگا, اگلے دن کسی کا سر پھوڑا ہوگا کہ جس نے مجھ سے رشوت مانگی ہے, تو مطلب بولنا کم چاہیے, کام کرنا چاہیے, سسٹمز بنانے چاہیے, طریقہ کار اپنانا چاہیے. میرے خیال میں اس سے ہوگا. اس طریقے کی گلی باتیں نہیں ہیں, یہ جذباتی باتیں ہیں, جذباتی سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن اسے اوائڈ کرنا چاہیے.